أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ من بارگاہ خیرالانام میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا مبارک دن جمعہ شریف کا دن ہے اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو ازواج، دو جو آپ کی بیویاں تھیں، ان کا وصال مبارک بھی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا وصال مبارک 10 رمضان المبارک کو ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال مبارک 17 رمضان کو ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند ایک معروضات آپ جیسے عظیم لوگوں کی سماعتوں کے نظر کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو ذہن نشین فرمائیے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ حضور رحمت عالم کے ساتھ گزارنے والی خاتون کا نام حضرت خدیجہ ہے، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ ذات ہے کہ جن کے ساتھ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کیا ہے۔ سب سے پہلے کریم محبوب علیہ السلام کی زوجیت میں آنے والی جو خاتون ہے، بلکہ میں ایسے کہہ دیتا ہوں کہ جس کے گھر میں سب سے پہلے اللہ کا حبیب دولہا بن کے گیا تھا نا، اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ سب سے پہلے جس کے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں کریم محبوب دولہا بن کے گئے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نا اپنا تجارت کا مال بطور تاجر حضور رحمت عالم کو فراہم کیا۔ حضور چلے گئے تو واپسی پہ آ کر حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جو کریم محبوب کے ساتھ تھا، اس نے آ کر بتایا کہ جس ہستی کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ تو ایسی با کمال شخصیت ہے جس سے جدھر گزرتی تھی دھوپ برس رہی ہوتی تھی تو اوپر کیا ہوتا تھا کہ بادل سایہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔
جب کسی وادی سے گزرتے تھے تو قریب سے اگر کوئی پتھر پڑے ہوتے تھے تو جب وہ ذات قریب سے گزرتی تھی تو وہ اس پہ درود پڑھتے پتھر نظر آیا کرتے تھے۔ اتنی حسین اور اتنا با کمال اور اتنا با وفا اور اتنا امانت دار اور ایسا با اخلاق اور اتنا خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ اوصاف میرے آقا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجوا دیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا پھر آگے بات چلے گی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب حضرت امیر حمزہ سے اور حضرت ابو طالب سے اس حوالے سے بات کی، آخر فائنل ہو گیا۔ تو پھر یہ چھوٹی سی بارات اس مقام سے چلتی ہوئی، یہ بارات چلتی ہوئی حضرت خدیجہ کے دروازے پہ آتی ہے۔ اس میں دولہا کوئی اور نہیں ہے، کائنات کا آقا ہے۔ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، یہ نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ حرم مصطفیٰ میں آ گئی۔ پھر جو کمال کیا حضرت خدیجہ نے، جو وفا کی حضرت خدیجہ نے، زندگی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر میرے آقا جب وصال حضرت خدیجہ کے بعد اکثر میرے آقا مغموم رہتے تھے، پریشان رہتے۔ ایک دفعہ بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ کے ہمشیرہ ام حالہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں تو جب ان کی آواز کو میرے آقا نے سنا، سرکار کی آنکھیں شکبار ہو چکی اور اتنے روئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی سونا کیا آپ اس خاتون کے لیے رو رہے ہیں جو ایک بوڑھی اور ضعیف خاتون تھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیسی بات کرتی ہو، وہ جو خدیجہ تھی نا اس جیسی خاتون کوئی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا وہ خدیجہ میرا اقرار کر رہی تھی، جب مال لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے خدیجہ مال میرے قدموں پہ نچھاور کر رہی تھی، جب کوئی میرا اپنا میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا تو خدیجہ تنہا میرے ساتھ کھڑی تھی۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ جب لوگوں نے مال چھپایا تو خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا، جب لوگوں نے جھٹلایا خدیجہ نے میرے اقرار کیا ہے جی، جب لوگوں سے میں تنہا ہو گیا اور پھر خدیجہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونے ہم نے آپ کو عائل پایا تو فَأَغْنَىٰ خدیجہ کی صورت میں غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران گرامی قدر توجہ فرمانا، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے اپنی وفاؤں کی تاریخ رقم کر دی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نا دشمنوں کے حملوں سے اور دشمنوں کی باتوں سے پریشان ہوتے، گھر میں تشریف لاتے تھے تو خدیجہ ہی تو تھیں جو سرکار کو تسلیاں دیا کرتی تھیں، سرکار کو تسلی دیا کرتی تھیں اور پھر سرکار کے ان کی باتوں سے پھر تسلی لیتے، سکون حاصل فرمایا کرتے تھے۔ تو ارباب فکر توجہ فرمانا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہی وہ خاتون ہے، توجہ کرنا، یہی وہ خاتون ہے کہ جس کے بطن اطہر سے اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ آپ کے بطن اطہر سے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، آپ ہی کے بطن اطہر سے اللہ نے آپ کو 2 یا 3 بیٹے عطا کیے ہیں۔ ایک بیٹا اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں ان کے بطن سے عطا کیا تھا، باقی ساری اولاد میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو تھی نا وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ خدیجہ ہیں۔ اور پھر توجہ کرنا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لقب ہے طاہرہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو طاہرہ بولا جاتا ہے، تو اس کی شان میں علماء بیان فرماتے ہیں جب لوگوں پہ گردہ آ جاتا تھا اس ماحول میں بھی خدیجہ صاف اور ستھری رہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کہیں سے گزرتے تھے گردہ پڑ جاتا تھا لیکن خدیجہ تیری عظمت پہ قربان، اللہ اکبر، اے ام المومنین تیری شان پہ قربان، اے ام المومنین تیری عظمت پہ قربان۔ وہ کیسی خاتون ہے جس کے لیے کوئی اور نہیں، رب کا حبیب رو رہا ہے، جس کے لیے کوئی اور نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں شکبار ہوتی ہیں، تو جس کے لیے اللہ کا حبیب روئے
اللہ اکبر۔ اور جس کے لیے اللہ کا حبیب جس کی تعریف کو بیان کرے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ کریم محبوب علیہ السلام کے نا حرم شریف کے اندر جب بھی کوئی اچھی ڈش پکتی تھی نا، جیسے گوشت، ویسے تو در پہ تو جو کچھ بھی پکے اس جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ میرے محبوب کے در پہ کوئی چیز پکے اس جیسا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے؟ بھائی کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو دربار مصطفیٰ جو ہوا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے عائشہ یہ ایسا کرو نا، کھانا مجھے دو۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری ختیجہ کی فلاں سہیلی ہے نا، اس کو دینا ہے۔ میری ختیجہ کی فلاں سہیلی ہے، اس کو دینا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب وہ سہیلی اس کی خوش ہوگی تو کربر میں میری ختیجہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ارباب ذکر توجہ کرنا، یہ وہ شان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بلکہ توجہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جبریل امین آسمانوں سے زمین پہ آئے، طائر سدرہ جناب جبریل امین میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے، اور آپ کے حرم میں موجود خدیجہ کو بھی اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ تو پھر سوچئے جس کی جانب رب کی جانب سے سلام آئیں۔ اچھا یہ آئے کیوں سلام؟ یہ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اور تو کچھ نہ کیا، بلکہ یہ کیا کہ میرے نبی کے ساتھ لمحہ لمحہ وفا کی، میرے نبی کے لمحہ لمحہ ساتھ دیا، میرے نبی کی لمحہ لمحہ تسلیوں کا سبب پیدا کیے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، اور اپنا تن من دھن سب کچھ قدمہ مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی عزت، اتنی رفعت، اتنی شان کہ جناب والا عرشوں کا مالک بھی آسمانوں سے جبریل کو سلام بھجواتا ہے۔ یہ شان ہے۔ آج ذرا غور کرنا، ذرا اس بات کو توجہ سے ذہن میں لاؤ کہ جو شان اور جو کام انہوں نے کیا ہے، بڑی ملکۃ العرب تھیں، بڑی عرب کی بہت بڑی ملکہ تھیں، امیر خاتون تھیں، لیکن جب میرے محبوب کے حرم میں آئیں تو پھر قناعت اور شیاری کا کیا عالم، سب کچھ میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کیا، کچھ نہیں چھپا کے رکھا، جو کچھ میرے محبوب کی طلب تھی سب کچھ پیش کر دیا۔ اسلام نے جو کچھ مانگا سیدہ نے پیش کیا۔ آج ہم نام تو ان بڑے بزرگوں کا لیتے ہیں، بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے ہم نے اپنا کچھ بھی نہیں اسلام کے لیے لگایا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ نام لے کر ہم کہتے ہیں چلے جی ایک دن وہ کیا کہتے ہیں ختم دلوا دیتے ہیں، اور یہی کچھ کرنا ہے ہم نے، بس کھایا پیا، بس ختم دلوایا اور پھر موج کی۔ سال گزر گیا، پھر سال بعد ہمیں دن یاد آئے تو ہم پھر وہی کام کر گزرتے ہیں۔ ان کے طریق پہ ایک دن بھی عمل کرنا پسند کرتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کرنا، انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے پیش کیا، ذرا ہم بھی غور کریں ہمارا مال کتنا اسلام کے لیے لگ رہا ہے۔ انہوں نے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مومنوں کی ماں ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے، ذرا اولاد اپنی ماں کے قدموں پہ کتنا چل رہی ہے، ذرا یہ بھی تو بتائے نا۔ اگر دیکھیں تو ہمارے مال، ہمارا پیسہ اللہ تللے میں جا رہا ہے، ہمیں خبر نہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ہوش ہی نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں ویران، ہمارے مدارس ویران، کس قسم پرسی کے حالات میں ہمارے مدارس چلے گئے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ہم ڈھول ڈھمکوں پہ اپنا پیسہ ضائع کر دیں گے، تماشوں پہ پیسہ ضائع کر دیں گے، میلے ٹھیلوں پہ ضائع کر دیں گے، لیکن نہیں لگائیں گے تو اپنا دین کے لیے پیسہ نہیں لگائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، کچھ نے دو چار گالیاں دے دی، کچھ نے داد دے دی، وہ قبول کر لی، لیکن اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند نہیں کیا۔ پھر بھی بڑا دعوے دار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق بولتے ہیں، تو سوچنے کا مقام ہے، آیا یہی رمضان کا مہینہ غول کر لیں،
ہم نے آج سے لے کر یہ پچھلے 10 دنوں سے کس نے کتنی دفعہ سوچا کہ میرے پڑوس میں غریب تھا، میں نے اس کو ایک دفعہ افطاری کروا دینا تھی؟ کون ہے جس نے یہ خیال کیا کہ مدرسے کے طلباء تھے، چلو ایک دن میں انہیں کھانا ہی دے دیتا؟ کس نے خیال کیا فلاں غریب کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، چلے میں اسے کپڑے ہی لے کے دے دوں؟ کون ہے جس نے یہ خیال کیا فلاں یتیم بچہ ہے، چلو میں اس کے سر پہ دست شفقت ہی رکھ دوں؟ نہیں، بس یہ ساری وہ کہانیاں ہیں جو الاپی جاتی ہیں۔ بڑے دعوے دار ہیں ہم، دیندار ہیں، محبتیں اپنی ظاہری کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت سے دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، محبت وہ کام آتی ہے، محبت وہ کام آتی ہے کہ جس کے اوپر دلیل بھی ہو، سبحان اللہ، جس کے اوپر دلیل بھی ہو۔ یہ جو دعوے کی محبت ہے یہ کسی کام کی نہیں آتی، ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیل دے سکتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی طریق ایسا نہیں، کوئی اٹھنا ایسا نہیں، کوئی بیٹھنا ایسا نہیں، بلکہ حالت تو ہماری یہ ہے کہ مسجد میں تراویح میں آ جائیں تو بوڑھے 4 کھڑے ہو جائیں گے، جوان بھاگ کے روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ میں کہتا ہوں اکثر اوقات میرے بھائیوں توجہ کرنا، اگر تم تراویح سے بھاگ رہے ہو، سال میں 1 مرتبہ تم سے قرآن نہیں سننے ہوتا، تو پھر جب فوت ہوتا ہے کوئی بندہ تو پھر ایسا کیا کرو کہ 2-4 ہجرے بلا لیا کرو، 1 آدھ میراثی کو بلا لیا کرو، اسے کہہ دو، کیونکہ زندگی بھر تو ہمیں قرآن سے دلچسپی نہ رہی، زندگی بھر تو ہم نے قرآن سنا نہیں، رمضان جیسی بابرکت ساتوں میں بھی نہیں سن سکے، چلو جس قرآن سے دور رہے اب اس کے مقابل ہم یہی کریں گے، قبر میں بھی یہی کام کرتے جائیں گے، اور ابھی بھی ہمارے جنازے کے ساتھ بھی یہی ہو۔ کیوں بھائی؟ ہونا چاہیے نا، چپ ہو گئے ہیں کیوں؟ بولے تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھائی غور کرنے، حالات یہ ہیں، مساجد کی حالات یہ ہو رہی ہے، توجہ کرنا، لوگ اس مسجد کی جانب راغب زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں جی 2-4 سورتیں پڑھ کے نا 20 منٹ میں تراویح ختم ہوتی ہے، کہتے جلدی جاؤ اس مسجد میں، اور پوچھو بھائی کیوں؟ وہ جی ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ میں نے کہا کتنا بڑے بدبخت ہو تم، یاد رکھنا قیامت کے دن جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی، قیامت کے دن یہی قرآن اس کے لیے شفاعت بھی کرے گا۔ لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ آگے پھر اللہ ماشاءاللہ ائمہ مساجد کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی بیان سے باہر ہے، ان کی بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سورۃ فیل پڑھی گئی یا سورہ قریش پڑھی گئی، سورہ ماؤن پڑھی گئی یا سورہ کوثر پڑھی گئی، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سورہ کافرون پڑھی گئی یا سورہ نصر پڑھی گئی، سمجھ کچھ نہیں آتا، صرف یہ پتہ چلتا اللہ اکبر ہوئی اور اللہ اکبر ہو گئی۔ یاد رکھنا ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ دیتا ہوں، یہ زمانہ تو خوش ہو جائے گا مگر مالک ناراض ہو گیا تو کائنات میں کچھ راضی نہیں رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم کس چکر پہ چڑھے ہیں یار؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آؤ اپنی نسلوں کو قرآن کی جانب راغب کرو، آؤ اپنے بچوں کو قرآن کی جانب متوجہ کرو، اور خود بھی قرآن کی جانب آؤ۔ تراویح کی نماز میں تلاش کرنا پڑتا ہے، لوگ کھسکنے کے چکر اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اس کونے سے نکل جائیں گے، اس کونے سے نکل جائیں گے، اور پھر دیکھو تو باہر بیٹھے کوئی ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر نظر آتے ہیں۔ پر توجہ ہے، غور کرنا۔ بلکہ آؤ میں ایک روایت عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چند غلام نا ایک چلتے چلتے قافلہ ایک مقام پہ رکا، یہ میرے مضمون سے ہٹ کے تھی بات لیکن آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مقام پہ وہ قافلہ رکا، تو جیسے ہی وہ قافلہ رکا نا تو اس مقام پہ رات کے وقت سورہ ملک کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ سبحان اللہ! کسی مقام پہ سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، صحابہ حیران پریشان، یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، پڑھنے والا نظر نہیں آیا، کہ غور کیا تو یہ آواز زمین سے آ رہی تھی۔ قافلہ اس مقام پہ خیمے اکھاڑے، صبح بارگاہ نبوت میں آئے، عرض کی آقا ہم چلے تھے
سفر کر کے گئے، ایک مقام پہ رکے، اس مقام پہ رات کو ہم نے خیمے گاڑے اور وہاں سے ہمیں سورہ ملک کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا میرے غلاموں، اس مقام پہ قرآن سے محبت کرنے والا میرا غلام سویا ہوا تھا، قرآن سے محبت کرنے والا میرا غلام اس زمین کے نیچے سو رہا تھا۔ اور جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو قبر میں بھی تنہا نہیں رکھتا، قبر میں بھی اس کے قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جس نے دنیا میں قرآن سے محبت کی، اس کی قبر میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ تو جو دنیا میں بھی قرآن سے دور رہا، اور توجہ کرنا، غور کرنا، میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں جو کرتا رہا، توجہ، جو دنیا میں جو کام کرتا رہا اس کی قبر میں بھی یہی کام ہوگا، وہ اسی حالت میں بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایک روایت ہے، وہ واقعہ لمبا ہے، میں بیان نہیں کروں گا۔ تو حضور غوث الاعظم کے دور میں ایک جناب والا عیسائی آیا اور اس نے کہا، اے عبد القادر جیلانی، ہم وہ جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی جو ایسا تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، تم بھی کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو سنو حضور غوث الاعظم نے کیا فرمایا، فرمایا چلو جس مردے کو تم کہتے ہو عبد القادر نبی نہیں غلام ہے، زندہ کر دے گا۔ عبد القادر نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، غلام ابن غلام ہے، زندہ کر دے گا۔ ایک قبر پہ لا کر کھڑا کیا گیا تو آپ نے فرمایا کم باذن اللہ یا کم باذنی، یہ کلمہ کہا۔ وہ بندہ قبر سے اٹھا تو وہ بین بجا رہا تھا، باجا بجا رہا تھا۔ تو آپ نے جب اس کو اٹھایا، اٹھا تو وہ دیکھا تو اس حال میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ باجا کیوں بجا رہے ہو؟ کہنے لگا جس حال میں گیا تھا اسی حال میں اٹھایا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، اور دنیا میں رہ کر، دنیا کے ہو کر، قرآن سے دور رہ کر دنیا کے پیچھے طلب کرنے والوں، اگر تمہارے شمار اور حالت اسی حالت میں اگر اٹھائے گئے، دنیا سے چلے گئے تو قبر میں بھی یہی حال ہوگا۔ لیکن شان ذرا ان کی دیکھو جو دنیا سے گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے، جب دنیا سے گئے تو رب رب کرتے ہوئے، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو کوئی سورہ رحمان تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوگا، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوگا۔ ارے جب قرآن پڑھتے اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کی شان تو دیکھو نا، کس شان کے ساتھ وہ معاشر کو جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا ہے، تراویح سے بھاگے، قرآن سے بھاگے، اور پھر کسی کے گھر میں ختم ہو جائے تو پھر کرتے کیا ہیں، چلو جی 4 حفاظ بلا لیے جائیں، چلے جی وہ آ جائیں ختم۔ اچھا یہاں بھی میں قابل اعتراض بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ میری جانب رہے، میں شدید اس پہ اعتراض کرتا ہوں، میرا احتجاج ہوتا ہے۔ کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، آگے ایک چٹائی بچھی ہوگی، اس پہ کون بیٹھے گا جی، حفاظ بیٹھے گا۔ میں نے کہا کیوں، کیوں؟ یہ جنہوں نے ایک پارہ بھی نہیں پڑھا ان کے لیے کرسیاں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں، توجہ نہیں کی آپ نے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تو کئی دفعہ بندوں کو اٹھایا، اٹھو جگہ ان کو دو، ان کا حق ہے، تمہیں ان کے قدموں میں بیٹھنے کا حق ہے۔ بولتے نہیں ہو، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اس لیے تو لوگ مجھے بلاتے نہیں، کہتے ہیں یہ بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا سچ یہی ہے۔ توجہ کرنا، نبی کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا ان للہ اہل الناس، فرمایا اللہ کی زمین پہ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ بہرحال توجہ کرنا، ہم نے اسلام کے لیے کیا دیا؟ ہم ذکر تو سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن قدم مصطفیٰ پہ نچھاور کیا، کچھ نہیں بچا کے رکھا، سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ ذکر تو ان کا بڑا شان سے سنتے ہیں، تذکرہ تو بڑی شان سے سنتے ہیں، لیکن طریق کیوں نہیں اپناتے؟ کون اپنائے گا وہ طریق؟
مساجد کو دیکھو، اعلان کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے مسجد کا بل کوئی پے کر دے، اعلان کرنا پڑتا ہے چٹائی لے کر کوئی دے دے، اعلان کرنا پڑتا ہے کوئی ایک بلب لے کر دے دے۔ تو یہ مسلمان کدھر گئے کہ جن کو آج بتانا پڑ رہا ہے؟ تو اس لیے میں عرض کروں گا میرے بھائیو، آؤ ذرا اپنا مال بھی ادھر لگاؤ، اپنی جانیں بھی ادھر توجہ کے ساتھ رکھو۔ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ نہیں بول رہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہمارا مال کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تلے میں جا رہا ہے۔ حیران ہے اس قوم پہ، حیران ہے اس قوم کے ان طریق پہ اور معاملات پہ۔ محفل کرائیں گے تو لاکھوں پہ خرچ، 40واں ہوا تو لاکھوں پہ خرچ، کل ہو گیا تو لاکھوں پہ خرچ۔ میں نے کہا اس سے دین کو کیا ملا؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ زمانے نے تو دیکھا، لوگوں نے تو دیکھا، سارا کچھ اس کی اباحت پہ، اس کی جائز ہونے پہ مجھے کوئی شک نہیں، میں دلیل دیتا ہوں، قائل بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے یہ ایصال ثواب کا پروگرام اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرے باپ کو ثواب پہنچے گا، آپ نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں ناک اونچی ہوگی، لوگ دیکھیں گے بڑے بندے تمام کیا، بڑا پروگرام کر دیا، 40 ٹیگے پکا لی، اتنا کچھ پکا لیا، اتنا بڑا خرچہ کر دیا۔ چلو جی، باپ کے پاس بیٹے نے باپ کے جانے کے بعد لاکھوں خرچ کر دیے۔ میں نے کہا لوگوں نے تو واہ واہ کر دی، اب بتا باپ سے پوچھ قبر میں اس کو ملا کیا ہے؟ یہ تو لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب سچ پوچھ اور جا کے قبر والے کے پاس کان لگا کے سننا اور اسے پوچھنا کہ تجھے کیا ملا ہے۔ کس تماشے میں لگ گئے ہو؟ صرف لوگوں کو ہی دکھانا ہے زندگی اسی کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ نام یہ ہے کہ عمل کے ساتھ اپنی زندگی بناؤ۔ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہے توجہ کہ کوئی نہیں؟ کس خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے؟ واپس پلٹتے ہیں، غور کرنا، جنہوں نے اپنے سب کچھ بارگاہ نبوت میں پیش کیا، کچھ نہیں بچایا۔ توجہ ہے نا؟ اب غور کرنا، یہ وہ وقت ہے، آج تو اسلام کے لیے مشکل کوئی نہیں۔ کسی کو کون سی مشکلات ہیں یہاں ذکر کرتے ہوئے؟ کوئی مشکل ہے؟ بولیں۔ یہاں تو ہاں نہ بھی کرنی ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بول نہیں سکتے یہاں۔ ان سے تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ انہیں پہلے کھلا کر پھر بلوانا پڑتا ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ غور کرنا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کرنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، پورا مکہ، پورا عرب اسلام کا دشمن تھا، پورا عرب اسلام کا دشمن تھا، لیکن سلام خدیجہ تیری شان پہ، سلام خدیجہ تیری عظمت پہ۔ نہ زمانے کو دیکھا، نہ مکہ والوں کو دیکھا، نہ برادری والوں کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، نہ اپنوں کو دیکھا، نہ غیروں کو دیکھا، بس کسی اور کو نہیں دیکھا، رب کے ماہی کو دیکھا۔ اپنا سب کچھ بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا اور ایک ہی بات کی کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اور پھر توجہ کرنا، پھر اللہ نے عزتیں کتنی عطا کی، پھر شان کتنی عطا کی، رفعت کتنی عطا کی، مقام کتنا عطا کیا سیدہ کائنات کو، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو کتنی عزتیں ملی، کیونکہ ایک بیٹی ہے تو جس کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، ان کے نواسے ہیں تو جنتی جمانوں کے سردار ہیں، ان کا شوہر ہے تو نبیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کی اپنی شان کی جس کے لیے نبی روئے،
جس کے جانے پہ نبی کہے کہ عام الغزن، یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ عام طور پہ شریعت میں 3 دن سوگ ہے، لیکن خدیجہ تیری عظمت پہ قربان، جس سال خدیجہ کہی وہ پورا سال ہی غم کا سال میرے نبی نے کہا ہے۔ اب آئیں دوسری جانب، ایک روایت عرض کر کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی 17 رمضان کو ہے، یہ بھی مومنوں کی ماں ہے۔ ماں کا ذکر ایسے سنتے ہیں، ذرا گج کے بولو نا سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ بھی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے بعد میرے محبوب کے بعد، ان کے بعد میرے نبی کے حرم میں آنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جس کا نام آتا ہے، ذکر خیر ہے، وہ کون ہے؟ نہیں بولنا، کوئی اور چکر تو نہیں ہے تو پھر بولو نا، کیا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پاک باپ کی پاک بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، جسے میری بات اچھی نہیں لگتی بے شک اٹھ کے چلا جائے یار۔ کون سا کسی کو ہم نے وہ بلایا ہے زبردستی آ کے بیٹھو یار، سنو حلالی باپ، حلالی ماں کے بیٹے، حلالی ماں کے بیٹے سچی ماں کا ذکر کر رہے ہیں یار۔ توجہ کرنا، میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں آپ کو بتاؤں تیری میری شادی کیسے ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے نا جان کے نسب جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا تیرے ابھی عقل اتنا ہی ہے، یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، تیری میری نہیں ہو رہی۔ نبی وہ ہے جو جناب والا مسجد میں کھڑا ہوتا، توجہ کرنا، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی مسجد میں تھے، منہ اپنا کام مغرب کی جانب تھا، قبلہ کی جانب۔ کسی صحابی نے پچھلی صفوں میں غلطی کی، نماز مکمل ہوئی، میرے آقا نے چہرہ صحابہ کی جانب پھیرا، فرمایا قال هل ترون قبلتی هاهنا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلہ کی جانب ہے، مجھے پیچھے کی خبر نہیں؟ فرمایا نہیں واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے خشوع مجھے پردے میں ہوتے ہیں، نہ تمہارے رکوع مجھے پردے میں ہوتے ہیں۔ ایسا نبی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نبی، یہ بخاری میں لکھی روایت ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں سمجھ آئی، توجہ کرنا، یہ بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جو نبی، توجہ ہے، اور جو نبی کھڑا مصلی پہ ہو، منہ مغرب کی جانب ہو، پیچھے کسی نو مسلم صحابی سے غلطی ہو جائے، کوئی عمل غلط ہو جائے یا کسی عمل پہ لفظ سرزد ہو جائے تو نبی اسی مقام پہ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو جو نبی نمازیوں کے حالات جانتے تھے وہ صدیق کے نہیں جانتے تھے۔ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اب آگے چلتے ہیں، غور کرنا۔ ایک دن نا میرے نبی، یہ میں وقت کے ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں، جلدی سے عرض کرنی ہے، توجہ۔ ایک دن ایسا ہوا، نبی علیہ السلام نے 3 اپنی پسند بیان کی۔ ابو بکر آئے، میں یہی عرض کروں گا، یہ روایت بڑی لمبی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ توجہ، میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تجھے بھی کیا پسند؟ یا رسول اللہ میری بھی 3 ہی پسند ہیں، میری بھی 3 ہی پسند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیری پسند کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری پہلی پسند یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، قدم آپ کا ہو۔ بار بالو تمہیں بھی کچھ کہہ رہا ہوں، تم بھی کہہ دو نا سبحان اللہ یار۔ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میری خواہش ہے مال ابو بکر کا ہے، قدم مصطفیٰ کا ہے۔ یا رسول اللہ میری دوسری خواہش ہے نگاہ ابو بکر کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اب توجہ کرنا، اب تیسری خواہش ابو بکر بیان کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے بیٹی صدیق کی ہو، زوجہ مصطفیٰ کی ہو۔ یہ صدیق باتیں زمین پہ کر رہے تھے، فیصلہ مالک عرشوں پہ فرما رہا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو کپڑوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہے اسے کھولیے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو ہی کھول دے۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ ہی کھولیے۔
آپ ہی کی امانت ہے, آپ ہی کھولیے. میرے آقا فرماتے ہوتے دیباج کے کپڑا تھا, نیچے ریشم کپڑا تھا, وہ خوبصورت کپڑے تھے. میں اٹھاتا گیا, نیچے دیکھا تو تصویر نظر آئی. یا رسول اللہ وہ تصویر کس کی تھی؟ میرے آقا حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں. لا میرے سامنے مسلم, میں دکھاتا ہوں مسلم میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے نیچے سے وہ کپڑا اٹھایا, نیچے عائشہ کی تصویر نظر آئی. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس خاتون کے ساتھ رب نے عرشوں پہ آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا عائشہ تیرا زمین پہ نکاح بعد میں ہوا تھا, عرشوں پہ پہلے ہو گیا تھا. وہ بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے, جس کا نکاح عرشوں پہ ہو. اچھا صدیق نے نسب جوڑنے کے لیے کیا, تو پھر مجھے بتاؤ رب نے عرشوں پہ کیوں کیا؟ وہ تجھے سمجھ ابھی نہیں آئی ہے غور کہ نہیں؟ تجھے بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ اس پاک باپ کی پاک بیٹی, اور میں عرض کر دوں جملہ مکمل کرنے لگا ہوں. کچھ وہ واقعہ ہوا تو زبان تہن دراز ہوئی. کسی نے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بطن اتھر پہ الزام عائد کیا, معاذ اللہ تہمت لگانا شروع کر دی. تو یہ بات آپ نے سنی ہوگی شاید, لیکن اب سنیں جب یہ باتیں دور تک چلی, میرے آقا نے حضرت عائشہ کو نا اپنے صدیق کے گھر میں بھیجوا دیا. مجھے ایک بندہ پکڑ کے کہنے لگا تم کہتے ہو کہ نبی کو پتا تھا, تو نبی نے عائشہ کو ادھر کیوں بھجوایا, ممبر پہ کھڑے ہو کر خود کیوں نہیں اعلان کیا؟ میں نے کہا اگر نبی کہہ دیتے تو کوئی تیرے جیسا اس وقت بھی بول پڑتا. اپنے گھر کی بات آئی تو ایسی پاکی بیان کر دی. نبی نے اللہ کی ذات پہ فیصلہ چھوڑ دیا. ابو بکر کو بلایا, عمر کو بلایا, عثمان کو بلایا, علی کو بلایا. اور میں لوگ یہ کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در اقدس کی شان یہ کہ آپ کے اگر نالین مبارک پہ جوں کا خون لگ جائے رب نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے. عثمان کہتے ہیں سونا آپ کے جسم اثر پہ رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک ناپاک مکھی بیٹھے, تو آپ کے گھر میں یہ ایسی عورت کیسے پسند کرے گا؟ ہائے 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 ہائے. یہ صحابہ نے بیان کیا, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے بیان کیا. اب توجہ کرنا, اب غور کرنا ہے کہ کوئی نہیں توجہ. اب ذرا جس کو بھی چڑ ہے ذرا اس کا کیڑا مرے گا. اور سونے میں جو کہنے لگا ہوں, جو میں بات دلیل دینے لگا ہوں, بات ہوئی حضرت سیدنا یوسف پہ. رب نے فرمایا یوسف تیری ذات پہ بات آ رہی ہے, اور بات کرنے والی ایک خاتون تھی. وہ بات واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب ہوا یہ عزیز مصر جب سامنے آیا تو عزیز مصر نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے, عزیز مصر نے کام یہ کیا. توجہ میری جانب رہے یار. اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل رہے تھے, پیچھے وہ جو تھی نا کیا نام ہے زلیخا, وہ دوڑ رہی تھی. اب آگے آگے یوسف, پیچھے زلیخا. اس نے نا جب پیچھے سے کپڑے کو پکڑا نا تو کپڑا پھٹ گیا, کپڑا پھٹ گیا. اب عزیز مصر سامنے آیا تو عورت کا ایک اپنا انداز ہے, قرآن نے بیان کیا ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, میں آگے چلنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تیرے گھر میں رہنے والا بندہ یہ کیسا تیری عزت کو خراب کر رہا. ایک بچہ موجود تھا. بچہ بولا, کہنے لگا عزیز مصر خیال سے فیصلہ کرنا, عورتوں کی باتوں پہ نہیں آتے, فیصلہ دیکھ کے کرتے ہیں, مردوں والا فیصلہ کرنا. عزیز مصر نے حیران ہو گیا یہ بچہ بول رہا ہے. کہنے لگا میں پیسے نہیں بولا, میں نبی کی پاکی کے لیے بولا ہوں. اب توجہ کرنا, بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے عزیز مصر خیال کرنا, قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف غلط, پیچھے سے پھٹی ہو زلیخا کی غلطی, فیصلہ اب تیرے ہاتھ میں ہے. قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی. اب توجہ کرنا, یہیں پہ ایک دلیل دے کے بات آگے لے کے چلتا ہوں. رب نے بعد میں فرمایا یوسف یہ قمیض اتار دو. کیوں بلا؟ اس لیے کہ قمیض سے وہ کپڑا کاٹ کے پھینک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب زلیخا نے تجھے ہاتھ لگایا تھا اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا.
تو رب یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ہاتھ لگے کپڑے کو تو وہ کپڑا نبی کے جسم پہ رہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا توجہ کرنا، باپ باقی کی آئی تو رب نے یوسف کے لیے بچے کو کھڑا کیا. جب بات آئی حضرت مریم کے اوپر انگلی کی تو رب نے جواب دینے کے لیے جناب حضرت عیسیٰ کو کھڑا کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. جب بات آئی حضرت عائشہ کی، اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے. بات آئی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، رب نے فرمایا اب بچہ گواہی نہیں دے گا، اب گواہی دینے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. مولا کریں گا کیا؟ فرمایا تیری گھر کی عزت کی بات ہے، اب جتنا تیرا گھر اونچا ہے گواہی بھی اتنی اونچی آئے گی. مولا گواہ کون ہوگا؟ فرمایا گواہی دینے والا دنیا سے کوئی نہیں ہوگا، میں خود رب العالمین گواہی دوں گا. رب نے سورہ نور کی 18 آیتیں اتاری، آیتیں اتار کر قیامت کی صبح تک اس گواہی کو بیان کر دیا. جب تک کوئی قاری قرآن پڑھتا رہے گا، توجہ میری جانب رہے یار، جب تک کوئی قاری قرآن پڑھتا رہے گا تب تک یہ گواہی ہوتی رہے گی. یہ قیامت کی صبح تک قرآن ہے، یہ گواہی قیامت کی صبح تک ہے. یعنی کیسی پاک خاتون ہے جس کا قرآن شاہد ہے. ارے قیامت کی صبح تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، قاری قرآن بھی پڑھتا رہے گا. اور توجہ کرنا، قیامت کی صبح تک ہر کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں کی صداقت کی گواہی بھی دیتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ 17 رمضان کو اس ماں کا وصال ہے، 10 رمضان کو اس ماں کا وصال کہ جس کے لیے نبی روئیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو سنیوں ذرا بیدار ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ نہیں کا دفاع کرنا کہ ماں کی ادھر بات ہو تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ماں کو کچھ کہے تو یہاں آگ بگولا ہوتے ہو. تو جن کے ماں ہونے کو قرآن بیان کرے، ان کی زبان کی ذوات مقدسہ پہ کوئی اگر زبان تہن دراز کرے تو پھر تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہو جائیں؟ اس ماں کا دفاع اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دعا کرتے ہیں خالق عالم جو گزارشات پیش کی عمل کی توفیق دے.